السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف مسلمان وفادار رسول دیں، کوئی غدار رسول، کوئی دیوبندی دشمن رسول میرے سلام کا جواب نہ دے۔ جناب حضرات، آج ایک ایسا لاجواب بیان آپ کو سننے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اگر یہ آپ نے غور سے سنا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے کہ زندگی میں بہت ساری بہاریں بھی آ جائیں، کیونکہ یہ بہت ہی شاندار، بہت ہی اچھا اصلاحی بیان ہے، اور زندگی کس طرح گزاری جائے، بچوں کی پرورش کس طرح کی جائے، بہرحال بہت کچھ اس میں آپ کو بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے۔ اور جو چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں ان کو کچھ لوگ غلط طریقے سے دبا دیتے ہیں، تو ان کے تعلق سے بھی بتایا گیا۔ جو مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں، جو پیٹ میں ہی جن کا انتقال ہو جاتا ہے، خیر بہت کچھ اس میں سمجھایا گیا۔ بچوں کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، اگر آپ نے دھیان سے سنا، باغور سنا، تو انشاءاللہ زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہوں گی۔ اس پوری ویڈیو کو باغور سنیں، ایک طرف سے سنیں، کاٹا پیٹی نہ کریں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور اس کے آگے ایک اور بیان آنے والا ہے انشاءاللہ، وہ بھی بہت لاجواب بیان آنے والا ہے انشاءاللہ، بہت ہی زبردست ہے۔ وہ بھی مفتی صاحب ہیں الحمدللہ، یہ بھی مفتی صاحب ہیں، دونوں بیان بہت ہی شاندار ہیں، بہت ہی لاجواب ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطاں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطاں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور دن لہب میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہب میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور آدم شاکری کہتے ہیں، حقیقت کیا ہے یہ الفاظ میں اپنے بتاتا ہوں، اے غافل قوم تیری داستاں تجھ کو سناتا ہوں، خدا راضی تھا ہم سے قدرتی امداد آئی تھی، ہم ہی تھے 313 ہم ہی نے فتح پائی تھی، لڑی تھی عمر بھر جنگیں مگر نسبت تھی پھولوں سے، لڑی تھی عمر بھر جنگیں مگر نسبت تھی پھولوں سے، لقب پایا تھا سیف اللہ کا ہم نے اصولوں سے، لقب پایا تھا سیف اللہ کا ہم نے اصولوں سے، ارادہ قتل کا لے کر جو دشمن سامنے آیا، اصولوں پر نظر ڈالی تو وہ ایمان لے آیا، ارادہ قتل کا لے کر جو دشمن سامنے آیا، ارادہ قتل کا لے کر جو دشمن سامنے آیا، اصولوں پر نظر ڈالی تو وہ ایمان لے آیا، بہت سے سورماؤں کو یوں ہی پل میں پچھاڑا تھا، ہمارے بازوؤں نے ہی در خیبر اکھاڑا تھا، میلادی خاک میں ہم نے ہر ایک دشمن کی ہوشیاری، صدا اللہ اکبر کی ہزاروں پر رہی بھاری، میلادی خاک میں ہم نے ہر ایک دشمن کی ہوشیاری، صدا اللہ اکبر کی ہزاروں پر رہی بھاری، مگر ہم آج اپنی اہمیت کو بھول بیٹھے ہیں، مگر ہم آج
اپنی اہمیت کو بھول بیٹھے ہیں، وراثت میں ملی انسانیت کو بھول بیٹھے ہیں۔ یہاں بربادیوں کے ہم نے خود رستے نکالے ہیں، ہمارے پیرہن اجلے ہیں لیکن کرم کالے ہیں۔ یہاں بربادیوں کے ہم نے خود رستے نکالے ہیں، ہمارے پیرہن اجلے ہیں لیکن کرم کالے ہیں۔ یہاں ہم جھوٹ کو بنیاد کہتے ہیں تجارت کی، یہاں ہم جھوٹ کو بنیاد کہتے ہیں تجارت کی۔ میلادی خاک میں ہم نے ملا کر خاک میں رکھ دی سبھی، یہاں ہم جھوٹ کو بنیاد کہتے ہیں تجارت کی، ملا کر خاک میں سب عظمتیں رکھ دی شرافت کی، ملا کر خاک میں سب عظمتیں رکھ دی شرافت کی۔ اور آگے کہتے ہیں ہم اپنا منہ چھپا کر عمر بھر یوں روئیں گے کب تک، نہ جانے بزدلی کا بوجھ سر پہ ڈھوئیں گے کب تک۔ یہ جو معیار کی بنیاد ہم نے خود اٹھائی ہے، یہ جو معیار کی بنیاد ہم نے خود اٹھائی ہے، کسی کی کیا خطا اپنی جہالت رنگ لائی ہے، کسی کی کیا خطا اپنی جہالت رنگ لائی ہے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ پروگرام آج ہمارے جناب مظفر بھائی کے بچے کی بسم اللہ خوانی کے سلسلے میں رکھا گیا ہے، اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے، لوگ اپنے بچوں کی بسم اللہ کرنا بھول گئے، بسم اللہ خوانی کرانا بھول گئے، اس کی برکتوں کو بھول گئے۔ آج لوگ اپنے بچوں کا برتھ ڈے کراتے ہیں، طرح طرح کی رسمیں اور فضولیات میں ملوث ہوتے ہیں، اور وہی بچے دیکھتے ہیں اور وہی سیکھتے ہیں۔ چونکہ بچہ ایک کچے پیڑ کی طرح ہوتا ہے، اس کو جس طرح سکھایا جائے ویسے سیکھتا ہے، جس طرف چلایا جائے جیسے موڑا جائے ویسے ہی مڑ جاتا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو وہ کردار دینا شروع کر دیا ہے جو کردار انہیں جہنم تک لے جائے گا، جو کردار انہیں جہنم تک لے جائے گا۔ اور جہنم کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ جہنم کے بارے میں خود رب تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب جہنمیوں کی کھالیں جل جائیں گی، جل کر پک جائیں گی، تو ہم ان کی کھالوں کو نیا کر دیں گے، ان کی کھالوں کو بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ حضرات محترم، یہ جہنم کوئی آسان چیز نہیں ہے، اور یہ جہنم بنائی کس کے لیے گئی ہے؟ یہ جہنم بنائی گئی ہے کافروں کے لیے، چونکہ ہمیشہ اس میں کافروں کو رہنا ہے، مومنوں کو ہمیشہ اس کے اندر نہیں رہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں سادات کے تعلق سے ایک سوال پیش کیا گیا، پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتائیں کیا سادات جہنم میں جائیں گے؟ کیا سادات کو جہنم کی آگ چھوئے گی؟ اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سادات پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جو اللہ کے نزدیک سادات ہیں، سچے سید ہیں، ان پر جہنم کی آگ حرام ہے، انہیں گناہوں کے عوض جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ کسی نے یہ بھی کہا، ایک بہت بڑے مفکر گزرے، انہوں نے یہ کہا کہ اس میں مطلقاً وہ لوگ مراد ہیں کہ اس میں یہ حکم جو ہے یہ خاص ہے، عام نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ اس میں جو گناہ گار ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور سزا پا کر واپس آئیں گے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سادات کسی بھی طور پر نہیں جائیں گے، البتہ مومنین جائیں گے جو گناہ گار ہوں گے لیکن سزا پا کر باہر آ جائیں گے۔ تو حضرات محترم، یہ جہنم بنائی گئی ہے کافروں کے لیے، دائمی اس میں کافروں کو رہنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو اپنے بچوں کو ایسا نہ کریں کہ بچے ایسے ہو جائیں کہ آج کل معاذ اللہ ایسی چیزیں چل رہی ہیں کہ جن کی وجہ سے بچے دائمی کافر ہو سکتے ہیں اور دائمی جہنمی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اپنے بچوں کو وہ کردار دیں جو انہیں جنت کے راستے پر لے جائے، جو انہیں سیدھے راستے پر لے جائے، جو مدینے والے کے راستے پر انہیں لے جائے۔ وہ کردار نہ دیں جو ان کو برباد کر کے رکھ دے، جو انہیں ہلاک کر کے رکھ دے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے بچوں کے اوپر ماں باپ کے، والدین کے جو حقوق رکھے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان میں سے کوئی تمہارے سامنے بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ اور ان سے بری بات نہ کہو، انہیں جھڑکو مت، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھو۔ البتہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اور فرمایا کہ ان کے لیے وہ دعا کرو، یہ دعا کرو کہ اے رب تو ان پر ایسے ہی رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے والدین کے جو حقوق بچوں کے اوپر رکھے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان کو شمار ہم نہیں کرا سکتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
میرے والد نے مجھے جو مال ہے ان کا اس میں سے کچھ نہیں دیا ہے، اور سارا کا سارا اپنے اوپر اٹھائے جاتے ہیں، سب کا سب ختم کر ڈال رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ تو اور تیرا مال سب کا سب تیرے والد کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ بچہ کسی طور پر ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کے کچھ حقوق نہیں ہوتے ہیں۔ بچوں کا حق ماں باپ پر بالکل نہیں ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بچے ہیں ان کا بھی حق ہوتا ہے ماں باپ پر، اور ان کے بھی حقوق ہوا کرتے ہیں والدین پر۔ آج کل ہمارے یہاں صرف ماں کی یا صرف والدین کی فضیلتیں بیان کر دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ شاید بچوں کے حق ہی نہیں ہیں، ماں باپ کے ہی صرف حق ہیں، اور ماں باپ میں بھی صرف ماں کا حق زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اسٹیجوں پر یہ ایک ناانصافی اس کو سمجھ لیں کہ باپ کو چھوڑ کر صرف ماں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ بات حق ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن اس جنت تک پہنچنے کے لیے جس دروازے کی ضرورت پڑے گی وہ دروازہ اللہ رب العزت نے باپ کو بنایا ہے۔ فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں باپ جنتی دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، تو جس دروازے سے گزر کے اس جنت تک پہنچنا ہے پہلے اس دروازے کے بھی حق ادا کرنے پڑیں گے، پہلے اس باپ کے بھی حق ادا کرنے پڑیں گے، تب جا کر کے ماں کی جنت تمہیں نصیب ہوگی، تب جا کر کے تم اس جنت میں پہنچ پاؤ گے۔ تو حضرات محترم، والدین کے حقوق بیان کرتے رہتے ہیں لوگ، اور والدین کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بچوں کے حقوق کو بھول جائیں۔ سب سے پہلے جب بچہ گھر کے اندر پیدا ہو تو فرمایا جاتا ہے اس کا سب سے اچھا نام رکھا جائے، نام اس کا اچھا رکھا جائے، اور ناموں کے بارے میں فرمایا کہ نام ایسے رکھے جائیں جو سلف الصالحین کے نام پر ہوں، جو صحابہ کرام کے نام پر ہوں، بزرگان دین کے نام پر ہوں، اور فرمایا کہ سب سے پیارا نام اللہ کے نزدیک نام محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ بچہ پیدا ہو سب سے پہلے اس کا نام محمد رکھ دیں، بعد میں پکارنے والا نام کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، پکارنے والا نام کوئی بھی اچھا نام، ایسا نہیں جو آج کل ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ بعض نام ایسے ہیں کہ جن کے معنی ڈھونڈنے میں پریشانی ہو جاتی ہے، اور فقہا فرماتے ہیں کہ نام اچھا ہوگا تو کبھی کبھی اس نام کی برکت سے بھی بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اسے قبر و حشر میں اس کا ثواب ملے گا، نام اچھا ہونے کی بنیاد پر۔ سیدنا سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے سارے واقعات آپ دیکھ لیں۔ تو نام اگر اچھا ہوگا بچے کا تو اس کو برکتیں حاصل ہوں گی اس نام کے ذریعے سے۔ تو نام ایسا رکھیں، یہ نام رکھنا ماں باپ پر بچے کا حق ہے، ماں باپ کا حق نہیں ہے، بچے کا حق ہے کہ اس بچے کا نام اچھا رکھا جائے۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں گھروں کے اندر باپوں کی بہت کم چلتی ہے، بیچاروں کی، ماؤں کی زیادہ چلتی ہے۔ گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو یا پھپھیوں کی زیادہ چلے گی یا اس کی بہنیں ہیں تو ان کی زیادہ چلے گی، نام رکھنے میں نام رکھنے میں ان کی زیادہ چلے گی۔ نام رکھنے میں اپنے عالم دین سے پوچھ کر کے رکھیں نام، اور اگر کوئی اچھے نام سوچے ہیں تو وہ اسے بتا دیے جائیں کہ ہم نے یہ نام سوچے ہیں، ان میں سے کون سا نام رکھ دیا جائے۔ اپنی طرف سے کچھ عورتیں یہ کرتی ہیں کہ سیریل معاذ اللہ آج کل دیکھتی ہیں، اس میں دیکھ داغ کے وہ نام رکھ دیے جاتے ہیں، پھر بچہ آگے جا کے پریشان ہوتا ہے، ناموں کا اثر بچے کی زندگی پر پڑتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ نام رکھنا سب سے پہلی ذمہ داری ہے والدین کی۔ نام رکھ دیا جائے، اس کی طرف سے عقیقہ کرایا جائے، 7ویں دن نام رکھا جائے، یہ سنت ہے، اس کی طرف سے عقیقہ کرایا جائے۔ عقیقہ جب بچی کی طرف سے کرا دیا جاتا ہے تو اس پر آنے والی جو مصیبت اور بلائیں ہیں وہ سب کی سب الگ ہو جاتی ہیں، چونکہ عقیقہ جو لفظ ہے یہ عقہ سے آیا ہے، اور عقہ کا معنی ہے کاٹ کر جدا کر دینا، الگ کر دینا۔ اور جب عقیقے میں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو دعا پڑھی جاتی ہے، یا اللہ اس کا گوشت اس بچے کے گوشت کے بدلے، اس کا خون اس بچے کے خون کے بدلے، اس کی ہڈیاں اس بچے کے ہڈیوں کے بدلے۔ جب یہ کہا جاتا ہے تو جتنی بلائیں ہوتی ہیں بچے سے ہٹ کر وہ دور ہو جاتی ہیں، اور بچہ ان بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے جب بچے کے نام سے عقیقہ کرا دیا جاتا ہے۔ لیکن آج کل لوگ چھٹی کے نام پر ایک رسم کرتے ہیں، عقیقہ کرانا بھول گئے، اس سے بڑے بڑے خرچے کریں گے عقیقے سے، جتنا عقیقے میں خرچ ہوگا اس سے زیادہ خرچ کریں گے، اور چھٹی کے نام پر کریں گے۔ بتائیں کہاں سے اس کا رواج ہے؟ ہمارے مذہب میں تو کہیں اس کی دلیل کوئی ملتی نہیں ہے، کوئی اس کا اثر ملتا نہیں۔ ہمارے یہاں جو چیز ہے وہ عقیقہ ہے، اور اسی کو ہم چھوڑے پڑے ہیں۔ یہاں بربادیوں کے ہم نے خود رستے نکالے ہیں، ہمارے پیرہن اجلے ہیں لیکن کرم کالے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کریں گے، چھٹیاں کریں گے، چھٹی منائیں گے، صاحب چھٹی ہمارے گھر پر، لیکن عقیقہ کرنا بھول گئے۔ چھٹی کری بچے کی، بچہ بڑا ہوا، مصیبتیں آن پڑیں اس پر، اب کہہ رہے ہیں ہمارے بچوں پر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ جو چیز مصیبتیں اور بلائیں ٹالنے والی تھی وہ تو کی نہیں بچے کے ساتھ، اس کا حق مارا نہیں مارا، مارا نہیں مارا اس کا حق۔ یہ ماں باپ کا حق تھا کہ بچے کی طرف سے عقیقہ کرتے۔
اگر حیثیت تھی تو ضرور کرتے، حیثیت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقیقہ فرض یا واجب ہے، یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے کہ ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے کام آتا ہے۔ تو یہ بھی کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر حیثیت ہے، وسعت رکھتے ہیں، تو اپنے بچوں کی طرف سے عقیقہ کریں تاکہ بچے بلاؤں سے محفوظ ہو جائیں۔ ہمارے یہاں گاؤں میں ابھی دیکھیں کتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا، اس بچے کا اللہ اسے شفا عطا فرمائے، ایسا ایکسیڈنٹ ہوا اس کی ٹانگ بیچارے کی کئی جگہ سے ٹوٹ گئی، اور ابھی تک وہ بچہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے اس بچے کو اور اسے شفا عطا فرمائے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اگر بچوں کی طرف سے عقیقہ ہو جائے، ہو سکتا نہیں بلکہ یقینی ہے، چونکہ اللہ کے حبیب کی حدیث ہے اور اللہ کے حبیب نے خود عقیقہ فرمایا ہے، تو اگر عقیقہ ہو گیا تو انشاءاللہ بچے سے بلائیں بالکل دور ہو جائیں گی۔ تو یہ ذمہ داری بھی ماں باپ کی ہے کہ بچے کی طرف سے عقیقہ کرے۔ اب بچہ بڑا ہوا، بچے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ہمارے گاؤں کے اندر کئی اسکول چل رہے ہیں، پرائیویٹ اور سرکاری۔ میں نے دیکھا ہے موٹر سائیکلوں پہ وہ بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہ جو پڑھ ہی نہیں سکتے، ابھی جو جان ہی نہیں سکتے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے، فیسیں بھی دی جا رہی ہیں، ڈریسیں بھی سلوا کے دی جا رہی ہیں، اسکول چھوڑ کے آیا جاتا ہے، ان کا کھانا تیار کر کے دیا جاتا ہے، گھر لایا بھی جاتا ہے ان کو، لیکن ان کے ساتھ جو ان کا سب سے جو ضروری حق تھا وہ انہیں نہیں دیا جا رہا ہے۔ ضروری حق یہ ہے کہ ان کو مدرسے بھیجا جائے، اگر اتنے بڑے ہو گئے کہ مدرسے جا سکتے ہیں تو ان کو مدرسے بھیجا جائے، سب سے پہلے انہیں دین کی تعلیم حاصل کرائی جائے، سب سے پہلے انہیں دین کے ارکان سکھائے جائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کے نقش قدم پر چلایا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اپنی اولادوں کو 3 چیزوں پر پرورش کرو، اپنی اولادوں کی، اپنے بچوں کی پرورش 3 خاصیتوں پر کرو، 3 خصلتوں پر کرو۔ سب سے پہلی چیز فرمائی اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینوں میں بھر دو، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینوں میں بھر دو۔ اور یہ محبت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کوئی اسکول نہیں سکھاتا ہے، ہمارے یہاں کے اسکول نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نہیں سکھاتے، بلکہ وہ تو یہ سکھاتے ہیں کہ تمام دھرم برابر ہیں، کسی دھرم میں چلے جاؤ کوئی بات ہی نہیں ہے، اور یہی ہو رہا ہے، یہی آج کل ہو رہا ہے، ارتداد جو ہو رہا ہے ہمارے ہندوستان کے اندر، جو لوگ مسلمان سے دوسرے ہو رہے ہیں، کافر ہو رہے ہیں، وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ چونکہ انہیں اسکول میں بتایا جاتا ہے کہ سارے دھرم برابر ہیں، سارے دھرم برابر ہیں، سارے دھرم برابر نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو پسندیدہ دین ہے وہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ تو اسکولوں میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے بچوں کو، اب وہ بچپن سے یہی سیکھتے چلے جاتے کہ سارے مذہب برابر ہیں، سارے دین برابر ہیں، کسی میں چلے جاؤ کچھ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ آگے جا کے کافر ہو جاتا ہے، یونیورسٹی کالج پہنچتا ہے، وہاں اسے جا کر اور لٹریچر پڑھایا جاتا ہے، طرح طرح کی باتیں اس کے من میں بھری جاتی ہیں، دماغ میں گھسیڑی جاتی ہیں اس کے، چونکہ اسے عالم دین سے تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، ان کے پاس تو بیٹھنا نہیں ہے، اسے اسکول کی باتیں ساری جاننا ہے، اسکول جاتا ہے، طرح طرح کے دوست ملتے ہیں، طرح طرح کی صحبتیں نصیب ہوتی ہیں اس کو، آخرکار نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، کافر ہونے کے بعد دوسرے مذہب میں چلا گیا، اپنی دنیا بھی برباد کر لی اور آخرت کو بھی برباد کر دیا۔ دائمی کافر ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اگر دائمی جہنمی ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اب وہ جہنم میں جائے گا، اگر کفر کی حالت میں انتقال کر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، چونکہ جہنم اعدت للکافرین، جہنم جو بنائی گئی ہے وہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو حضرات محترم، جو بچے چھوٹے اسکول بھیج رہے ہیں آپ انہیں پہلے مدرسے بھیج لیں، چونکہ اسکول جا کے وہ کچھ پڑھ نہیں پائیں گے، ابھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو شکوہ رہتا ہے کہ صاحب مدرسے بھیجتے ہیں، ہمارا بچہ تو اسکول سے ایسے ہی رہ جائے گا۔ میں نے کہا صبر تو کرو، ہم اپنے مدرسے میں انتظام کرا رہے ہیں، انشاءاللہ جیسے بلڈنگ تیار ہوگی وہاں پر تمہیں اسکول کی تعلیم بھی دی جائے گی۔ ہم خود تم سے زیادہ بچوں کی پرواہ کرنے والے ہیں، تم اتنی پرواہ کرنے والے نہیں ہو، تم پرواہ کرنے والے ہوتے تو انہیں پہلے دین کے ارکان سکھاتے، اسکولوں کی باتیں نہیں سکھاتے، بلکہ تم سے زیادہ پرواہ کرنے والے ہم ہیں تمہارے بچوں کی، ہم انہیں دین کے ارکان سکھا رہے ہیں، ہم انہیں قرآن سکھا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 خصلتوں پر بڑا کرو، پرورش کرو ان کی۔ سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے نبی کی محبت ان کے سینوں میں بھر دو، اور یہ محبت تمہیں مدرسوں سے ملے گی، اسکولوں سے حاصل نہیں ہو سکتی، اسکولوں سے کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ محبت جو ہے یہ مدرسوں سے حاصل ہوگی۔ دوسری چیز فرمائی اور اپنے نبی کے اہل بیت پاک کی محبت ان کے سینوں میں بھر دو،
اہل بیت پاک کی محبت ان کے سینوں میں بھر دو، پنجتن پاک کی محبت ان کے سینوں میں بھر دو، لیکن محبت ایسی ہونی چاہیے کہ صرف یہ نہیں کہ سینہ ٹھوک ٹھوک کے کہتے رہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، بلکہ بچے حضرت علی اکبر، حضرت علی قاسم اور حضرت علی اصغر کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں، انہیں وہ تربیت دی جائے کہ دیکھو بیٹا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے جو بچے تھے، گھرانے کے جو بچے تھے، انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی گردنیں کٹا دی دین کی خاطر۔ آج تمہارے سامنے گردنیں کٹانے کا موقع نہیں ہے، صرف تمہارے سامنے یہ موقع ہے کہ تم اپنے دین کو جان لو، دین کو صحیح طور پر سیکھ لو، اور جب گردنیں کٹانے کا نمبر آئے تو گردنیں کٹانے سے بھی پیچھے مت ہٹنا۔ یہ کردار، یہ چیز ان کے کردار سے جھلکنی چاہیے، تب جا کر کے ہم صحیح طور پر اپنے بچوں کو اہل بیت پاک کی محبت سکھائیں گے۔ اور یہ ہو گیا کہ صرف ہم نے یہ کہنا سکھا دیا کہ بھائی سال بھر میں محرم کا مہینہ آتا ہے، چھاتی ہیں پیٹ پیٹ کر کہتے رہو ہم حسینی، ہم حسینی، نمازیں پڑھو مت، چرس ملتے پھرو، بھانگ ملتے پھرو، اس سے حسینی ہو جاؤ گے، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جو چیز مذہب اسلام میں حرام ہے وہ حرام ہے اور ہمیشہ حرام رہے گی۔ ایسا نہیں کہ تم اسے کرنے لگو تو جائز ہو جائے گی، یا امام حسین کی محبت کا نام لے کر تم کرنے لگو تو وہ جائز ہو جائے گی۔ امام حسین کے اگر ہونا ہے تو سچے طور پر ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان کے بچوں کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں پر بڑا کرو۔ سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت انہیں سکھاؤ، دوسری چیز اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت انہیں سکھاؤ، ان کے سینوں میں بھر دو، ان کو ڈھال دو ان سانچے میں جن سانچوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو ڈھالا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچوں کے نقش قدم پر چلیں گے تو یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور حشر میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اور فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور جب ہم اہل بیت پاک سے محبت کریں گے، ہم اپنے بچوں کو ان کی محبت سکھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا حشر بھی اہل بیت پاک کے ساتھ ہوگا۔ اور اہل بیت پاک کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ پر اور فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو جب ان پر جہنم حرام ہے تو جو ان کی صحبت میں رہیں گے، جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان کو بھی جہنم کی آگ انشاءاللہ نہیں چھوئے گی۔ تو اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں۔ اور تیسری چیز، سب سے بہتر، سب سے اچھی چیز، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کو سکھائیں، پھر ان کے اہل بیت پاک کی محبت سکھائیں، اور پھر جو کتاب ہماری ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے یعنی قرآن مقدس ان بچوں کو سکھائیں، تلاوت قرآن ان بچوں کو سکھائیں، قرآن سے محبت کرنا ان بچوں کو سکھائیں۔ اور محبت یہ نہیں کہ بچوں کو یہ سکھا دیا جائے صرف کہ بیٹا یہ قرآن ہے، اس کی تعظیم کرو، اسے چومو اور رکھ دو طاقوں پر، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھنا اس کو سکھایا جائے اور سمجھنا اس کو سکھایا جائے۔ اور سمجھیں گے کب؟ اسکولوں میں نہیں سکھایا جاتا، جا کر دیکھ لیں، جھوٹ نہیں بولا جا رہا ہے یہاں، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہے کتنے اسکول ایسے اسکول میں جو مدرسے بھی چلا رہے ہیں تھوڑے بہت اپنے اندر، لیکن مدرسے برائے نام وہ رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ مسلمان بچے کھنچ کے ادھر آتے رہیں، مسلمان بچے کھنچ کے ادھر آتے رہیں۔ دینیات کا نصاب پڑھایا جاتا ہے ہمارے اسکولوں میں۔ دینیات جانتے ہیں کس کا شعبہ ہے؟ دینیات یہ اہل حدیثوں کا شعبہ ہے، اہل حدیثوں کا۔ جب بچے تیسری چوتھی کلاس کے بعد کتابیں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اپنے عقائد اس میں گھسیڑ دیتے ہیں وہ۔ اب ہمارے بچے اپنے مزاروں پر جانا بند، ماں باپ کی قبروں پر جانا بند، قبرستان جانا بند، گھر میں فاتحہ بند کرا دیتے ہیں اسکولوں میں پڑھنے کے بعد۔ کیوں؟ انہیں دینیات سکھایا جا رہا ہے، انہیں وہ چیز نہیں دی جا رہی جو انہیں سیکھنا چاہیے، جو ان کے لیے بہتر ہے۔ ہمارے نور حسن بھائی یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ کتنے مناظرے بیچارے کرتے رہتے ہیں دیوبندی وہابیوں سے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے اور ان کو ہمت و حوصلہ عطا فرمائے۔ یہ کتنے لوگوں کو ایسے جواب دیتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ اپنا جو شعبہ ہے اسکولوں کے اندر اس چیز کو داخل کر رہے ہیں۔ دیوبندی وہابی آپ جا کر کے دیکھ لیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کیا حال ہے، وہاں پر آپ کو دیوبندی وہابی جماعتی یہ بہت ملیں گے، اور بڑے بڑے پروفیسرز ملیں گے جو دیوبندی وہابی ہوں گے۔ اب بچہ کیا سوچتا ہے، جب اس لائن میں آ گیا ہوں تو اس کی بات ماننے میں کیا جا رہا ہے، وہیں سے اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے اپنے دین کے ارکان سکھائیں، مذہب اسلام کے ارکان سکھائیں، اور اسے یہ بتائیں کہ بیٹا علم دین ہی ہے جو یہاں بھی تمہیں بچا سکتا ہے اور آخرت میں بھی تمہیں بچا سکتا ہے۔ اچھا، اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے تمہارے لیے کہ جب بچے علم دین سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے، تو وہ ضرور یہ آیت پڑھیں گے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہ ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اپنی عبادت کے بعد، یہ نہیں فرمایا اپنی عبادت کے بعد
کہ میری عبادت کے بعد یہ کام کرو، پتیلے بناؤ، جلوس نکالو، جلسے کرو، بلکہ اپنی عبادت کے بعد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور یہ بچے کب جانیں گے؟ جب وہ بچے مدرسے جاتے ہوں گے، جب وہ بچے مدرسے میں پڑھیں گے تب جانیں گے۔ ہمارے یہاں ایک غلط رسم چلتی ہے، لوگ کرتے ہیں، بچہ اگر ماں کے پیٹ میں مر جائے، انتقال کر جائے، اب انتقال کیا ہوا پیدا ہوا، اسے کیا کرتے ہیں، ایک ہانڈی میں لیتے ہیں، اس کے اندر رکھا اور کہیں بھی دفن کراتے ہیں، نہر پر، کہیں کھیت میں، کہیں بھی دفن کر دیتے ہیں، کہیں بھی دفن کر دیتے ہیں۔ یہ بھی حق ہے بچے کا، میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ بھی حق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ کچا بچہ جس کے ہاتھ پیر بھی نہ بنے ہوں، وہ بچہ قیامت کے روز اللہ رب العزت سے ضد کرے گا کہ میرے ماں باپ کی بخشش کر۔ کچا بچہ ابھی اس کے ہاتھ پیر نہیں بنے، اور جس کے ہاتھ پیر بن گئے وہ بچہ، وہ تو اس سے بڑا ہو گیا نا۔ جب وہ بچہ شفاعت کر سکتا ہے، کچا بچہ، تو جو مکمل بچہ ہو وہ کیوں شفاعت نہیں کرے گا؟ اب جو بچہ شفاعت کر رہا ہے، ہمارے یہاں غلط رسمیں اور من گھڑت عقیدے ایسے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں پیدا ہو قبرستان میں دفن کر دیا جائے اور کسی بندے کا پاؤں اس پر پڑ جائے تو معاذ اللہ اس کا پیر سڑ جائے گا۔ بتائیں کیسے من گھڑت عقیدے ہیں؟ یہ باتیں وہ ہیں جو بد مذہب کرتے ہیں، جو غیروں کے مذہب میں رائج ہیں۔ ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارے یہاں تو نیک فعل لینا جائز ہے، بری فعل لینا یہ جائز نہیں ہے، نیک فعل لی جائے، چونکہ جو بھی خیر ہے، جو بھی شر ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، کسی کی جانب سے نہیں ہے، کرنے والا وہی ہے، رب تبارک و تعالی ہی کرنے والا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوا، مرا ہوا پیدا ہوا، اسے ہانڈی میں رکھا، کسی کھیت میں دفن کرائے، اب وہاں کیا کرتے ہیں، کتے نکالتے ہیں، اسے کھینچے پھرتے ہیں۔ جو بچہ قیامت میں تمہاری شفاعت کرنے والا ہے، اس کے ساتھ تم نے یہ کیا کہ اسے ہانڈی میں رکھ کے دبا دیا، نلہایا بھی نہیں، کفن بھی نہیں دیا، اسے نلہائیں، کفن دیں، اپنے قبرستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں۔ اور اگر وہ بچہ باہر آ کے سانس لیتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس بچے کا نام بھی رکھا جائے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے۔ تو اس بچے کو ہرگز ایسا نہ کریں، یہ بھی بچے کا حق ہے کہ اگر بچہ انتقال کیا ہوا پیدا ہوا ہے تو اس کو اپنے قبرستان میں دفن کریں۔ تو بچوں کی تربیت یہ سب سے ضروری چیز ہے، چونکہ ہم جس طرح چاہیں اس سانچے میں بچوں کو ڈھال سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مظفر بھائی کا بچہ یہاں پیسے دینے کے لیے آ رہا تھا نعت پڑھنے والوں کو، کیوں؟ اس نے سیکھا ہے نا، اپنے باپ سے اس نے سیکھا ہے، اس کے والد نے اسے وہ چیز سکھائی ہے۔ اور میں نے دیکھا اس بچے کے اندر زیادہ تر یہ بات ہے کہ وہ کوئی بھی چیز سیدھے ہاتھ سے پکڑتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مظفر بھائی اسے سکھاتے رہتے ہیں۔ ہم جیسا اپنے بچوں کو سکھائیں گے ویسا ہی سیکھے گا۔ کچا پیڑ جب ہوتا ہے اسے جس طرف چاہیں موڑ کے اسے بڑا کر سکتے ہیں، چاہیں تو اس میں گانٹھ لگا دیں، وہ پیڑ ایسے ہی بڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ پیڑ بڑا ہو گیا، اگر سیدھا وہ بڑا ہو گیا تو سیدھا ہی رہے گا، اور ٹیڑھا بڑا ہو گیا تو اب وہ سیدھا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹ جائے گا، سیدھا نہیں ہوگا۔ تو حضرات محترم، بچوں کو صحیح تربیت دیں، بچوں کے ساتھ جو بچوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کریں، انہیں اچھی پرورش دیں، تعلیم دین ان کو دلائیں، دین کی تعلیم ان کو سکھائی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تم سے تمہارے بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے انہیں کیا سکھایا تھا، مذہب اسلام کی تعلیم دی تھی یا نہیں، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت انہیں سکھائی تھی یا نہیں، میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ انہیں پڑھائی سکھائی یا نہیں، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک کی محبت انہیں سکھائی یا نہیں۔ یہ سارے سوال قیامت میں ہوں گے ہم سے۔ اور فرمایا جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اب وہ بچے جو اپنے بھائیوں کی تربیت میں رہتے ہیں، باپ انتقال کر گئے، قسمت سے باپ چلے گئے، اب بھائیوں کی اگر پرورش میں ہے تو بھائی ان کا ذمہ دار ہے کہ ان کو صحیح تربیت دے، چونکہ پھر بھائی گھر کا ذمہ دار ہو گیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب اگر بھائی اس لائق ہے کہ گھر کا بڑا ہے تو بھائی کو یہ چاہیے کہ بھائی اپنے بھائیوں کی پرورش کرے، چھوٹے بھائیوں کو لے کر کے چڑھے۔ بڑے بھائی کا کہتے ہیں بڑے بھائی کو اپنا دل بہت بڑا کر کے چلنا چاہیے، بڑی گنجائش رکھنی پڑتی ہے بڑے بھائی کو، بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں، لیکن وہ چیزیں ایسی ہوں جو شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہوں۔ اگر شریعت کے حدود کو پامال کرے تو پھر بھائی بھائی نہیں رہتا،
ماں ماں نہیں رہتی، باپ باپ نہیں رہتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ شریعت کے دائرے کو پھلانگ رہا ہے، حدود شریعت سے باہر جا رہا ہے، تو اسے سمجھایا جائے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے، اور نہیں مانتا ہے، پھر بھی اگر نہیں مانتا ہے تو اس سے بیدار ہو سکتا ہے بندہ۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وہ بندہ ہمارے سے نکل بھی گیا، جیسے ہمارے گاؤں کے اندر ایک بندہ ایسا ہو گیا، نماز روزے کو منع کرنے لگا، بیوی کو مارتا ہے نماز پڑھنے پر، قرآن کی تلاوت کرنے پر بیوی کو مارتا ہے۔ خاندانیوں کو یہ چاہیے کہ اس پر اپنی طاقت کا پورا مظاہرہ کریں اور اسے زبردستی منائیں، اور مذہبی اسلام میں واپس آنے کے لیے اس کی کوشش کریں اگر خاندان میں اسے رکھنا ہے تو، ورنہ خاندان سے اس کا بائیکاٹ کر دیں، گھر سے نکال دیں، کوئی رشتہ ناتا تعلق نہیں اس سے۔ چونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم میں سے جو بندہ بھی برائی ہوتی دیکھے وہ اس برائی کو اپنی طاقت کے بلبوتے روکنے کی کوشش کرے، اپنے ہاتھ کے ذریعے اس کو روکے، اور اگر ہاتھ کے ذریعے نہ ہو سکے تو زبان سے اس کو روکے، اور زبان سے نہ ہو سکے تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے۔ اب خاندان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو روک سکتے ہیں، جو اس پر دبش ڈال سکتے ہیں، اور ان کی دبش سے وہ باز بھی آ سکتا ہے، لیکن انہیں کیا مطلب ہے؟ وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بس زکوٰۃ نکال دیں، ہم تو نمازیں پڑھ لیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ وہ مذہب اسلام کی کیا خدمت کر رہا ہے، دن میں کیا خدمت کی۔ اپنے بچوں کے لیے تو ہر بندہ سوچتا ہے، اپنے کاروبار کے لیے ہر بندہ سوچتا ہے۔ ہر بندہ زیادہ نہیں، صرف 5 منٹ اس بات کے لیے نکالے کہ اس نے اپنے لیے اور اپنے مذہب کے لیے کیا سوچا ہے، اپنی اور اپنے مذہب کی خدمت کیا کی ہے۔ اپنے مذہب کی خدمت سب کے اوپر ضروری ہے۔ تو اگر ہمارے خاندان میں کوئی ایسا بگڑ گیا ہے تو اسے راہ راست پر ہم سارے خاندانی مل کر لا سکتے ہیں، چونکہ ایک 10 کے آگے کچھ نہیں کر سکتا، ایک جو ہے 10 کے آگے کچھ نہیں کر سکتا، جھکنا پڑے گا اسے، اور نہیں جھکے تو اسے گھر سے نکال دیں، خاندان سے بائیکاٹ کر دیں، بالکل اس کی نہ مانیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو رشتہ داریاں نبھائی جاتی ہیں کہ صاحب وہ ہمارا بھتیجا لگتا ہے، وہ ہمارا بھائی لگتا ہے، وہ ہمارا بیٹا لگتا ہے، اس کو کیسے چھوڑ دیا جائے، اس کو کیسے چھوڑ دیا جائے، اس کو کیسے چھوڑ دیا جائے۔ اور قرآن پاک جو تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا اس کو چھوڑ دو گے؟ قرآن کے اندر صریح طور پر، صاف طور پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کفر کو پسند کرے، مذہب اسلام کو چھوڑ کر کفر کو پسند کرے، اس کو بالکل چھوڑ دو، اور جو ان سے محبت رکھیں گے وہ خود ظالم ہیں، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ دیکھیں 10واں پارہ اٹھا کر کے سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، لیکن لوگ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلط تربیت پر بڑے ہوئے ہیں اور غلط تربیت پر بوڑھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا نے ایسا ہی کیا، ہم بھی ایسا ہی کریں گے، ہم کیوں ایسا کریں گے جیسا تم بتا رہے ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ملا 12 منہ ہوتے ہیں، تم کچھ بتا رہے ہو کوئی اور کچھ بتاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو یہ تو سوچو، چلو 12 ملا 12 منہ تم نے کہہ دیا، لیکن قرآن پاک تو ایک ہے نا، اس پر تو ایمان رکھنا ضروری ہے نا۔ جو قرآن پر ایمان نہ رکھے مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ایک لفظ میں بھی اگر کوئی، ایک حرف میں بھی کوئی یہ سوچے کہ ایسا نہیں ایسا ہے، اپنی مرضی سے کچھ بتائے، مسلمان نہیں ہے وہ بندہ۔ قرآن تو ایک ہی ہے نا جب سے نازل ہوا، اس پر تو ایمان ہے نا۔ تو یہ دیکھو کہ بندہ بتا کیا رہا ہے۔ اگر 12 لوگ بتا رہے ہیں تو قرآن کی بات بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے ہیں؟ اور اگر قرآن کی بات بتا رہے ہیں تب تو ہمارے اوپر ماننا ہماری ذمہ داری ہے نا، ضروری ہو گیا ہمارے اوپر کہ ہم اس بات کو مانیں۔ تو بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ جو قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، اور وہ کب ڈھلے گی؟ جب ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے۔ یہ ہمارے گاؤں کے بچے ہیں، باہر کے بچے نہیں ہیں، مشکل سے 2-3 بچے ادھر ادھر کے ہیں، سب گاؤں کے بچے ہیں، پورے رات سے درود پڑھتے آتے نہیں آتے؟ کیوں؟ انہیں پڑھایا جاتا ہے نا، انہیں بتایا جاتا ہے اپنے نبی پر درود پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے آتے نہیں پڑھتے آتے؟ اسکولوں کے بچوں کو کبھی آپ نے دیکھا ہے پڑھتے ہوئے؟ اسکولوں کے اندر جو غلط رسمیں رائج نہیں ہو رہی ہیں وہ کم ہی کم ہے۔ دیکھیں آپ جا کر اسکولوں کے کیا حالات ہیں۔ بچوں کو، بڑے بڑے بچوں کو، وہ بچے اور وہ بچیاں جو حد شہوت کو پہنچ گئی ہیں، وہ بچیاں کہ جن کو اگر کوئی بندہ سگا باپ بھی شہوت کی نظر سے چھو لے تو اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی بڑی بچیوں کو غیر مسلم بچوں کے ساتھ نچایا جاتا ہے، اور غیر مسلم نہیں، مسلم بچے بھی ناچتے ہیں ساتھ میں، گانوں پر، فلمی ڈراموں پر ان سے ڈرامے کرائے جاتے ہیں، نچایا جاتا ہے۔ ہم بڑا خوش ہو کے دیکھتے ہیں بیٹھ کر ہمارے بچے اسکولوں میں ناٹک کر رہے ہیں، ہمارے بچے اسکولوں میں ڈانس کر رہے ہیں،
یہی بچے جب کل بڑے ہو کر ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بگڑ گئے. بگڑ کہاں سے گئے؟ بگاڑے تو ہم نے خود ہیں نا, بگاڑے ہم نے خود ہیں. اسکول والوں کا رویہ دیکھیں آپ. اسکول والے جو بچہ ہے, جو لڑکا ہے جس کے لیے سطر صرف یہ ہے فرض, جو سطر ہے چھپانا بدن کا, وہ یہ ہے کہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک یہ مرد کے لیے چھپانا فرض ہے, ہر وقت فرض ہے. یہ اتنا چھپانا ہر وقت فرض ہے کہ گھٹنے ڈھک جائیں اور ناف ڈھک جائے. اور جو لڑکیاں جو پوری کی پوری عورت ہیں, عورت کا ہی معنی ہے چھپانے والی چیز ہے, جو پوری کی پوری عورت ہے, صرف چہرے کی ٹکلی اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کو چھوڑ کر پورا اس کا سطر ہے. اسکول والوں کا رویہ دیکھیں کہ جو بچہ جس کے لیے کم چھپانا تھا اس کو پورا ڈھک دیتے ہیں, پوری شرٹ میں ہوگا, پوری پینٹ میں ہوگا, اور جو بچیاں جن کو پورا چھپانا تھا اس کو پورا کھول کے رکھ دیتے ہیں. کیسی کیسی ڈریسیں ہمارے یہاں رائج ہیں, دیکھیں اسکولوں میں جا کر کے. ڈی پی ایس کے نام پر بڑے بڑے اسکول چل رہے ہیں, ڈی پی ایس ہیں, گرین ووڈ ہیں, اور دیوتی مودی اکیڈمی ہیں, جتنے اسکول ہیں بڑے بڑے, آپ ڈریسیں جا کر کے دیکھ لیں ان کی. بڑی بڑی بچیاں گھٹنے کھول کر کے آتی ہیں, گھٹنے کھول کر کے دیکھیں جا کر کے, شرم آتی ہیں ایسی بچیوں کو دیکھتے ہوئے. لیکن ہمارے وہ لوگ جو پڑھا رہے ہیں ایجوکیشن کے نام پر, نئے دور کے نام پر, انہیں وہ چیز دے رہے ہیں جو انہیں دنیا میں بھی برباد کر دے گی اور آخرت بھی ان کی برباد کر دے گی. بچوں کو وہ چیز دیں, وہ تحفہ دیں. اور فرمایا گیا کہ علم و ادب ایسا تحفہ ہے کہ جس سے اچھا تحفہ کوئی ہے ہی نہیں. علم و ادب اپنے بچوں کو سکھانا ایسا تحفہ ہے, دنیا میں اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے. آپ کے بچے اگر کم پڑھے لکھے ہیں لیکن ادب دار ہیں, وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہیں. بے ادب بچے چاہے کتنے ہی ایجوکیشن حاصل کر لیں, وہ بچے کامیاب نہیں ہیں. ان کی نظروں میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اہمیت صرف اتنی ہوگی اگر کبھی آواز دو گے تو 100-200 روپے تمہیں دے کر کے نکل لیں گے. وہ سمجھیں گے کہ ہم اپنے فرض سے ادا ہو گئے ہیں. وہ بھی یہ سمجھیں گے, آپ کو بھی بڑی خوشی ہوگی میرے بچے مجھے پیسے دے کر کے چلے گئے. لیکن ان کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے, آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. تو خدا را اپنے بچوں کو ایسی راہ پر چلائیں جو راہ انہیں یہاں بھی آباد رکھے, یہاں ان کی دنیا کو بھی کامیاب کرے اور ان کی آخرت کو بھی کامیاب کرے. دیکھیں آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں, حضرت افرا کے 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹے ہیں, معاذ اور معوذ ہیں. بخاری شریف کے اندر طویل حدیث ہے. جنگ بدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب لوگوں کا سلیکشن کیا, لوگوں کو چنا کہ جنگ میں کون کون جائے گا, چونکہ بوڑھے اور کمزور نہیں جا سکتے نا, اور عورتیں اور بچے, تو چنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں کو, لوگوں کو جنگ میں جانے کے لیے. حضرت افرا کے دونوں بیٹے بھی کھڑے تھے, جنگ میں جانے کے لیے تیار ہیں, دونوں بچے ہیں. جب دونوں کو دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے والوں کو دیکھا, پھر چھوٹے والوں پر نظر کی. کیا دیکھا کہ بچے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے ہیں, پنجوں کے بل, تاکہ کچھ اونچے دکھائی دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیچے سمجھ کر نکال دیں. پنجوں کے بل کھڑے ہیں وہ بچے. اور آج ہمارے بچے, ہمارے گاؤں کے اندر ایک پولیس والا آ جاتا ہے, اگر کچھ ہو جائے تو ماں کہہ دیتی ہے بچے تو مت باہر جائیے, کہیں تجھے نہ پکڑ کے لے جائے, تیرے اوپر کوئی برائی نہ آ جائے, تیرے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے. ہم بچوں کو روکتے ہیں. وہ بچے تھے صحابی رسول, پنجوں کے بل کھڑے ہیں, اس لیے کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوٹا قد دیکھ کے نکال نہ دے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے والوں کو چن لیا. بڑے والوں کو چننے کے بعد چھوٹے سے کہا گیا کہ تم نہیں جا سکتے, تم بچے ہو. اس بچے نے کہا میں ہوں تو بچہ, مگر طاقت میں ان بڑے والوں سے زیادہ ہوں, اور اگر آپ اس بات کو نہ مانیں تو ہم دونوں کی کشتی کرا کر کے دیکھ لیں, جو گر جائے وہ جو گرا دے وہی طاقت والا ہے. تو طے یہ ہوا کہ ان بچوں کی کشتی کرائی جائے. جو چھوٹے والے تھے انہوں نے بڑے بھائی کے کان میں کہا, بھائی تمہارا سلیکشن ہو چکا ہے, تمہیں اللہ کے نبی نے سلیکٹ کر لیا, تمہیں چن لیا ہے, اب تمہیں نکالا نہیں جائے گا, چونکہ اللہ کے رسول کا فرمان بدلتا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے تمہیں چن لیا ہے, لیکن میں چنا نہیں گیا ہوں. اب تم کرنا یہ کہ جب ہم دونوں کی کشتی ہو تو کشتی میں تم نیچے آ جانا اور میں اوپر آ جاؤں گا, تاکہ تمہارا سلیکشن ہو چکا ہے, میرا بھی سلیکشن ہو جائے. سبحان اللہ. وہ بچے جنگ میں جانے کے لیے تیار ہیں, جنگ میں جانے کے لیے تیار ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں جب جنگ کے میدان میں پہنچے تو یہی 2 بچے ہیں, یہی 2 بچے فرماتے ہیں میں کھڑا تھا, میرا دامن پکڑ کر ایک کہنے لگا, چچا یہ بتاؤ ابو جہل کہاں ہے, ابو جہل کہاں ہے. اور ابو جہل وہ بندہ تھا, یہ وہ ازلی کافر ہے کہ جس کا کفر جو ہے قطعی ہے, یہ کافر ازلی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اس کا نام ابو جہل کر دیا تو ابو جہل ہی پڑ گیا. لوگ اسے ابو الحکم کہا کرتے تھے, ابو الحکم. اور یہی تمام مکہ والوں کو اکٹھا کر کے لایا تھا جنگ بدر کے لیے کہ آج مسلمانوں کا صفایا کر دیا جائے. یہ سردار تھا اپنے قبیلے کا, اتنا بڑا کافر. اور اس بچے آ کر کے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے, عرض کرتے ہیں چچا یہ بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ فرماتے ہیں میں اس کا جواب دینے ہی والا تھا کہ اتنے میں میرے دوسرے دامن کو آ کر دوسرے بچے نے کھینچ لیا اور کہنے لگا چچا مجھے بتاؤ ابو جہل کہاں ہے, ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تم کیا کرو گے ابو جہل کا؟ تو حضرت حفیظ جالندھری فرماتے ہیں وہ بچے کہتے ہیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے جب بچوں کی بات سنی تو میں نے انہیں اشارہ کیا وہ دیکھو دور کھڑا ہے اور اس کو اس کی قوم کے لوگ گھیرے ہوئے ہیں کہ کہیں ابو جہل پر کوئی آنچ نہ آ جائے. فرماتے میں نے اتنا کہا اور بچے ایسے جھپٹے, ایسا لگا جیسے تیز رفتار باز وہاں سے نکل کر چلا گیا اور فوراً اس کے پاس پہنچ گئے, اسے گھوڑے سے گرا دیا. دونوں بچوں نے اس ابو جہل کو مارا اور وہاں مارا جہاں میرے نبی نے فرما دیا کہ ابو جہل یہاں مرے گا. بڑا بھائی خوش ہوتا ہوا آیا بھاگتا ہوا, یا رسول اللہ میں نے ابو جہل کو قتل کر دیا. چھوٹا بھائی بھاگتا ہوا آیا پیچھے سے, یا رسول اللہ میں نے قتل کیا اس کو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر لٹکا کر کے لے کے آتے ہیں, یا رسول اللہ میں نے اس کو قتل کیا ہے. وہ بچے تھے. ایسا کردار اپنے بچوں کو دو, ایسا کردار سکھاؤ اپنے بچوں کو. یہ کردار کہاں سے ملے گا؟ اسکولوں میں تو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جھانسی کی رانی نے کیا کیا, مہاراجہ پرتاپ نے کیا کیا, ان لوگوں کے کارنامے بتائے جاتے ہیں. بتاؤ ہمیں کام آنے والے ہیں؟ نہ دنیا میں کام آنے والے ہیں نہ آخرت میں کام آنے والے ہیں. تو اپنے بچوں کو وہ چیزیں سکھاؤ, صحابہ اکرام کے واقعات بتاؤ, ان کی حکایتیں جو سچی حکایتیں وہ بتاؤ کہ دیکھو ان بچوں نے کیا کیا ہے. بیٹا تمہیں بھی ایسا کرنا ہے, اپنے مذہب کی خاطر تمہیں ڈٹے رہنا ہے, ثابت قدم رہنا ہے. چاہے مال سے تمہیں اپنے مذہب کی خدمت کرنی پڑے, چاہے لے کر اپنے مذہب کی خدمت کرنی پڑے, لیکن تمہیں اپنے مذہب کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. جب ہم یہ سکھائیں گے تو انشاءاللہ جیسے بدر کے میدان میں ہم 313 تھے اور ہزاروں پر بھاری رہے تھے, انشاءاللہ آج بھی وہ دن دور نہیں کہ ہم تھوڑے ہو کر بھی کروڑوں کی تعداد پر بلکہ ہم سے کئی گنا زیادہ لوگوں پر ہم غالب آ سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مذہب اسلام کے دائرے میں رہیں, اپنے بچوں کو مذہب اسلام کے طریقے پر چلائیں, اپنے بچوں کو تربیت دیں تو مذہب اسلام کے دائرے میں رہ کر انہیں تربیت دیں, اپنے بچوں کو سکھائیں تو مذہب اسلام کے احکام سکھائیں, نماز روزے کے احکام سکھائیں. اس لیے تو آج جو ہماری بربادی ہو رہی ہے دنیا بھر کے اندر وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے صرف فیس بک اور واٹس ایپ کے رہ گئے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اس کے علاوہ طاقت اور کچھ نہیں ہے. صرف اتنی طاقت ہے کہ فیس بک اور واٹس ایپ پر چند باتیں ہمارے بچے لکھ دیتے ہیں اور پھر ان پہ بحث و مباحثے چلتے ہیں اور جاہل لوگ بیٹھ کر اس پر بحثیں کرتے ہیں. عالم لوگ بھی نہیں, جاہل لوگ اپنی من مرضی اس پر باتیں کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے. یہ ہوتا کس کے نتیجے میں؟ یہ اسی نتیجے میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مذہب اسلام کی تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا بچہ اگر مولانا بن گیا تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا, نہ ایسا ہے کہ ہمارا بچہ مولانا بن جائے تو انجینئر نہیں بن سکتا, پولیس کی لائن میں نہیں جا سکتا, یا کسی بڑی پوسٹ پر نہیں ہمارا بچہ کام کر سکتا. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ مدرسے کے بچوں کا ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھیں, سالوں گزر جاتے ہیں لوگوں کو بڑے امتحان پاس کرنے میں, UPSC کے امتحان پاس کرنے میں. حضرت مولانا شاہد صاحب قبلہ مظفر پور کے رہنے والے ہیں, جا کر کے دیکھیں آپ, ڈپٹی کمشنر ہیں, وہ مولانا ہے, مصباحی ہیں, سبحان اللہ, ڈپٹی کمشنر ہیں, کمشنر کی کرسی پر بیٹھے ہیں, کمان سنبھال رہے ہیں اپنے ضلع کی. جا کر کے دیکھیں ان کو. ہمارے کتنے دوست, ہمارے خود کے ایسے دوست ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ایگزام ایک بار میں نکال دیے. اسکول والے بچے کئی سالوں سے لائن میں لگے ہیں ان کو نکالنے کے لیے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. قرآن پاک کا فیض جب بچے کو ملتا ہے تو وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے. جب وہ بچہ اللہ کا کلام حاصل کر سکتا ہے تو کیا حاصل نہیں کر سکتا. ایک بزرگ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے, پاکستان کے ایک بزرگ تھے, ان کی بارگاہ میں ایک ماں اپنے بچے کو لے کر کے آئیں, آ کر عرض کرنے لگیں, حضرت یہ بچہ ایسا ہے جسے ہمارے علاقے کے سب اسکولوں نے فیل کر دیا اور اسکول والوں نے جواب دے دیا یہ پڑھ ہی نہیں پائے گا, یہ پڑھ ہی نہیں پائے گا. حضرت اگر پڑھانا ہے تو آپ ہی کو پڑھانا ہے, آپ ہی پڑھا سکتے ہیں اس کو, ورنہ کوئی نہیں پڑھا سکتا اس کو, چونکہ ہمارے اسکول والوں نے جواب دے دیا ہے, اب آپ کے پاس لے کر کے آئی ہوں. اچھا ہمارے یہاں ایک چیز اور ہوتی ہے,
ہمارے یہاں جو بچہ برا ہوتا ہے، مطلب برا اس طور پر کہ اگر اس کے اندر کوئی عیب ہو، لولا لنگڑا ہو، بولنے میں توتلا ہو، یا کسی طرح کا کوئی عیب ہو، تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر کے مدرسے میں ڈال دیا جائے، اور جو بچہ اچھا ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، اسے اٹھا کر کے اسکول میں ڈالتے ہیں، جبکہ زیادہ کام آنے والا ذہین بچہ تھا۔ ذہین بچے کو مدرسے میں ڈالا ہوتا تو یہ خادم اسلام بنتا، عالم دین بنتا، دین کی خدمت کرتا، دین کے مسائل لکھتا اور لوگوں تک پہنچاتا، لیکن ہم کند ذہن کو مدرسے میں ڈالتے ہیں۔ وہ بھی کہتی ہیں حضرت اس کو تمام اسکولوں نے فیل کر دیا ہے، اب اس کو پڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ہی پڑھا سکتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے ان بزرگ نے اس بچے کے سر پر ایک ہلکے سے چانٹ مارا اور کہا کیوں نہیں پڑھے گا، پڑھے گا یہ بچہ، تم چھوڑ کے چلی جاؤ اسے یہاں۔ فرماتے ہیں وہ عورت اس بچے کو چھوڑ کے چلی گئی، چھوڑنے کے بعد کچھ دن وہ بچہ ان کی بارگاہ میں رہا، اور بتایا جاتا ہے 6 مہینے کے اندر اس بچے نے قرآن پاک کا حافظہ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کتاب کو پہاڑ پر نازل فرماتے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا خدا کے خوف سے، خشیت الہی سے، لیکن اس کتاب کو اس بچے نے 6 مہینے کے اندر اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ تو جو بچہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے وہ کون سی تعلیم نہیں پڑھ سکتا؟ سب سے بہتر تعلیم قرآن کی ہے، سب سے بڑی تعلیم قرآن کی ہے، سب سے ہارڈ عربی تعلیم ہے۔ جب بچے عربی حاصل کر لیتے ہیں تو پھر کون سی زبان رہ جاتی ہے جو بچے حاصل نہیں کر سکتے؟ آپ نے چائنا کی زبان سنی ہوگی، چینی زبان، سمجھ میں آتی ہے کچھ کسی کے؟ ہمارے ایک بھائی ہیں، دوست سے ساتھی ہیں، مرکزی ہیں، جامعۃ الرضا سے فارغ ہیں، نسیم مرکزی نام ہے ان کا، وہ چائنیز زبان بولتے ہیں اور ڈپلومہ انہوں نے کیا ہے، اور چائنا کی طرف سے انہیں اسکالرشپ بھی ملی ہے، اور وہ چائنا کے کئی دورے بھی کر چکے ہیں۔ چائنیز زبان جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی، وہ زبان انہوں نے حاصل کر لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالم دین ہے، اور عالم دین کوئی بھی زبان حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے کرم سے، قرآن پاک کے فضل سے، قرآن کا معجزہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ قرآن مقدس اگر اپنے بچوں کو سکھا دو تو وہ کسی لائن میں پیچھے نہیں رہ سکتے، چاہے وہ قیادت کی لائن ہو، چاہے وہ سیاست کی لائن ہو، چاہے وہ امامت کی لائن ہو، کسی لائن میں تمہارے بچے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ اگر تمہیں اپنے بچوں کو صداقت سکھانا ہے تو قرآن سے سکھاؤ، عدالت سکھانا ہے تو قرآن سے سکھاؤ، سیاست سکھانا ہے تو قرآن سے سکھاؤ، طبیب بنانا ہے تو قرآن پڑھاؤ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ہر چیز رکھ دی ہے۔ کوئی بھی خوش خطر اللہ رب العزت نے ایسا چھوڑا ہی نہیں جو قرآن پاک کے اندر نہ رکھا ہو۔ ہر چیز کی تعلیم، ہر چیز کا علم قرآن پاک کے اندر موجود ہے، لیکن اس کو دیکھنے اور پڑھنے والی نظر ہونی چاہیے، اس کو سمجھنے والا ذہن ہونا چاہیے۔ جن ذہنوں کے اندر، جن دلوں کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پاک کی محبت ہوگی، ان دلوں کو، ان ذہنوں کو قرآن سمجھ میں آئے گا اور وہ قرآن سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اپنے بچوں کو اعلیٰ تربیت دیں، اعلیٰ اسکولوں میں پڑھائیں، لیکن سب سے پہلے انہیں دین کا عالم بنا دیں۔ کم از کم اتنا تو پڑھا دیں جتنا ان پر پڑھنا فرض ہے، اتنا تو پڑھا دیں۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے۔ اور فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے وہ چین میں ہی کیوں نہ ہو۔ چین اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں چین کو جانے کے راستے بڑے دشوار تھے۔ فرمایا گیا ہے کہ چاہے تمہیں کتنی ہی دشواریاں اٹھانی پڑے لیکن تم علم حاصل کرتے رہو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ علم حاصل کرتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے، اور علم دین حاصل کرنے کے درمیان اگر اس کی موت ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو شہیدوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں کہ جب بچہ علم دین حاصل کرتا ہے تو جب سے علم دین کی راہ میں پڑھتا ہے اور جب تک لوٹ کر آتا ہے، یعنی علم دین سے فارغ ہوتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب تک اس بندے کی موت آتی ہے تب تک وہ اللہ کی حفظ و امان میں رہتا ہے، اور اس کے لیے سمندروں کے اندر مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، چیٹیاں اپنے بلوں کے اندر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، پہاڑ، پیڑ، پتھر، یہ تمام چیزیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک بندوں کے ذریعے اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، اور جب رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو رحمتوں کا فائدہ سب کو حاصل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو علم دین پڑھائیں، علم دین سکھائیں۔ صحیح تربیت اگر دینا ہے تو دین کے سانچے میں ڈھال کر صحیح تربیت ہو سکتی ہے۔ چاہے تمہارے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کو علم دین سے بالکل خالی نہ رکھیں، ان کو کوڑا نہ رکھیں۔ علم دین سے کوڑا رکھیں گے تو آج وہ بچے ایسے ہی بڑے ہو جائیں گے تو کل ہمیں پچھتانا پڑے گا اور پچھتاوا اٹھانا پڑے گا۔
کل وہ بچے ہماری اہمیت نہیں سمجھیں گے تو ہم دوسروں سے تعویذ لیتے پھریں گے، مولاناؤں کے پاس جائیں گے، پیروں کے پاس جائیں گے، ہمارا بچہ بگڑ گیا، چرس پینے لگا، گانجا پینے لگا، پھر ہم یہ تمام طرح کے علاج کرائیں گے۔ تو اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے پیدا کر دیا اور ہم فارغ ہو گئے، صرف کھلانا پلانا ہی ہماری ذمہ داری ہے، ان کو حلال رزق کھلانا یہ تو ذمہ داری ہے، لیکن انہیں صحیح تربیت دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم اس کو پورا ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے ہم سے پیسے لے جاتے ہیں، کنچے خریدتے ہیں محلے سے، انٹے جن کو کہا جاتا ہے، پورے محلے میں کھیلے پھرتے ہیں، اور آج کل تو ایک نئی بلا چل گئی ہے، نقلی نوٹ بچے خریدتے ہیں دکانوں سے، اور ہم اس پر راضی خوشی رہتے ہیں۔ ہمارے بچے لا کر آپس میں وہ نقلی نوٹ کھیلتے ہیں، آج نقلی سے کھیل رہے ہیں، کل اصلی سے ضرور کھیلیں گے۔ آج نقلی سے کھیل رہے ہیں، جو بچے بچپن میں میٹھی سپاری کھایا کرتے تھے آج وہ گٹکے کھا رہے ہیں، تمباکو میں کھا رہے ہیں، بری بری چیزیں کھا رہے ہیں، چرس گانجوں میں مشغول ہیں۔ تو جب ہمارے بچے آج نقلی نوٹ کھیل رہے ہیں تو کیا وہ دن دور ہے کہ ہمارے بچے اصلی نوٹ بھی کھیلنے لگے؟ ہرگز نہیں۔ جب ہمارے بچے اصلی نوٹ کھیلنے لگیں گے، اپنے گھروں کو بیچیں گے، جائیداد کو بیچیں گے، اپنے ساز و سامان کو بیچیں گے، حتیٰ کہ کچھ بدبخت تو یہاں تک گزرتے ہیں کہ اپنے گھر کی عورتوں تک کو نیلام کر دیتے ہیں۔ پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے بچے جواری ہو گئے، ہمارے بچے شرابی ہو گئے، ہمارے بچے بدفعلی میں پڑ گئے، غلط کاموں میں پڑ گئے۔ جب تم اپنی نظروں کے سامنے ان سے غلط کام کراؤ گے تو وہ کیا سمجھیں گے بچپن میں؟ یہی نا کہ یہ کام تو اچھا ہے، تبھی تو ماں باپ ہمارے کرا رہے ہیں۔ سامنے ڈی جے بج رہا ہے، ماں باپ بیٹھے ہیں، بڑی بڑی بچیاں، جوان بچیاں ناچ رہی ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کے لیے دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے ہم لوگ۔ کھانا کھانا دشوار ہو گیا وہاں پر، اسٹیج لگا ہے، جوان لڑکی لڑکے ناچ رہے ہیں، اور ساتھ میں ان کی مووی بن رہی ہے، اور وہ مووی پورے ہال کو دکھائی جا رہی ہے، جگہ جگہ بڑی بڑی LCDیاں لگا رکھی ہیں انہوں نے، سب کو دکھایا جا رہا ہے، دیکھو فلانے کی بچی ناچ رہی ہے، فلانے کا بچہ ساتھ میں ناچ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ کل وہ بچی بھاگ جاتی ہے تو ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ امام صاحب کے کچھ بتاتے نہیں ہیں، امام صاحب نے کچھ بتایا نہیں، امام صاحب نے یہ نہیں کرا، مولانا نے یہ نہیں کرا، مولانا نے یہ نہیں کرا، سارے کام مولانا کریں، تم بھی تو کچھ کرو، تم بھی تو کچھ کرو۔ ابھی پیچھے معاملہ آیا، NRC کا جو معاملہ چل رہا تھا، لوگوں نے بڑے اعتراض اٹھائے کہ مولانا کچھ نہیں کر رہے، علماء کچھ نہیں کر رہے، ارے تم بھی تو کر کے دکھاؤ۔ علماء پہلے گردنیں کٹوا چکے ہیں اپنی، علماء گردنیں نہیں کٹواتے تو یہ دیش آزاد نہیں ہوتا۔ آج جو آزادی کی زندگی ہمیں میسر ہوئی ہے، آزادانہ طور پر ہم جی رہے ہیں، یہ علماء کی دین ہے۔ انہوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں، سولی لٹکے، پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے دیش کو آزاد کرایا، تمہیں آزادی دلائی، اپنے دین و مذہب کو بچایا۔ آج کیا کہتے ہیں لوگ کہ مولانا کچھ نہیں بتاتے، ساری ذمہ داری یا تو لا کر کے امام صاحب کے سر تھوپ دی جاتی ہے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ ساری کی ساری غلطی لڑکے کی ہے، لڑکی کی کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی لڑکے کی ہے، جبکہ لڑکی اور لڑکا دونوں برابر ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا زانی اور زانیہ دونوں کو برابر سزائیں دی جائیں، 100 کوڑے لگائے جائیں۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ زانی کو 100 کوڑے لگاؤ اور زانیہ کو 80 کوڑے لگاؤ، ایسا نہیں، بلکہ دونوں کو 100 کوڑے لگانے کا حکم ہے۔ تو حضرات محترم، وہ تعلیم اپنے بچوں کو دلائیں جو تعلیم انہیں سدھار سکے، جو تعلیم انہیں دنیا میں بھی بہتر بنائے اور ان کی آخرت کو بھی سنوارے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو علم دین سے شوق اور ذوق عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے بچوں کے سینوں میں علم دین کا جذبہ عطا فرمائے۔ بالخصوص جو لوگ اپنے بچوں کو دین سے دور کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور بالخصوص ہمارے مدرسے کی تعمیری کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ہمارے مدرسے کو دن دون نجات چوغنی اللہ رب العزت ترقی عطا فرمائے، اور ان بچوں کا مستقبل بہتر بنائے، بالخصوص ہمارے مظفر بھائی کے بچوں کا مستقبل بہتر بنائے، سب کو عالم دین بنائے۔ عالم دین بننا یہ نہیں کہ صرف ایک بچے کی ذمہ داری ہے، بلکہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ عالم دین بنے، کم سے کم اتنا تو بنے کہ جتنا اس کا سیکھنا ضروری ہے، اتنا علم تو ہر بندے پر حاصل کرنا ضروری ہے نا۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ گھر میں اگر 5 بیٹے ہیں تو 5 کو مفتی بنا دو، لیکن 5 کو اتنا علم ضرور دو کہ جتنا ان پر سیکھنا ضروری ہے۔ مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے کہنے اور آپ حضرات کے سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہوں، اللہ رب العزت ان سب کو معاف فرمائے، اور اس گفتگو پر سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔